یہ میں ریکارڈ بھی کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو قدرتی طور پہ گرم مزاج دیا ہے. اس کے جو ہاتھوں کی لائنیں ہیں نا بیٹا دکھاؤ ذرا بیک کی لائن برابر کر کے, ادھر کرو, ایک منٹ ٹھہرو. یہ اس کے ہاتھوں کی جو لائن ہے نا یہ اوپر آنی چاہیے اور یہ نیچے جانی چاہیے اور یہ ایسے ہی برابر رہے. اس نے گرم خشک سے گرم تر میں جانا ہے, ٹھیک ہے جی. اور دوسری چیز اس کو میں یہ اب اس کا جو باڈی ٹمپریچر ہے یہ ہارڈ ہو چکا ہے, یہ چیزیں ہارڈ ہو چکی ہیں. خشک گرم مزاج نہیں اس کا ہونا چاہیے. یہ 2 مہینے 3-4 میں اس کا مزاج چینج ہو جائے گا. اچھا اسی بیس پہ یہ تھوڑا تھوڑا ابھی براؤن ہوا, زیادہ نہیں ہوا, لیکن اوکے اس کو کر لیں. خشک گرم مزاج نے اس کے اندر سانس کی تنگی پیدا کی ہوئی ہے. خشک گرم مزاج نے خون گاڑھا کر کے اس کے اندر سانس کی تنگی پیدا کی ہوئی ہے. خشک گرم مزاج کی وجہ سے اس آپی کے معدے میں گیسز ہوا بہت زیادہ بنتی ہے. ہاں گیسز ہوا بہت زیادہ بنتی ہے, وہ وجہ ہے اس کے سانس کی تنگی کی. ٹھیک ہے جی. خشک گرم مزاج کے اندر رہتے ہوئے کانسٹیپیشن قبض کی شکایت ہے, پیٹ بالکل کھل کے واش نہ ہونا. ہاں مروا دیا نا, نیم حکیم خطرہ ہے جان آپ بھی بن گئے نا. نہیں میں ویسے سمجھانے اچھی لکھوائی ہے, بزرگوں نے میڈیسن اچھی لکھوائی ہے, لیکن اس خطرہ اس میں یہ ہے اب آپ نے اب یہ غلطیاں ہم نہیں کریں گے اور یہ بینڈ ٹھیک ہو جائے گی, مسئلہ کچھ نہیں ہے. لیکن یہ میرا فرض ہے نا, میں اب ان چیزوں کو اگر میں اب پڑھی لکھی اسٹڈی والی حکمت کر رہا ہوں تو یہ چیزیں بتاؤں. کرنجوا بہت زیادہ خشک ہوتا ہے, وہ نہیں اسے دے سکتے کیونکہ اس سے اس کے اندر کانسٹیپیشن تو حل ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے تو میں کھاؤں نا تو میں 1 ہفتہ پھر میڈیسن کھاتی ہوں, اس کے بعد 2 سال میں میڈیسن نہیں کھاتی. مجھے نہ قبض ہوتی ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے مگر کرنجوا خشک ہوتا ہے. بواسیر کے لیے اسے استعمال کرنے کی بجائے سنامکی استعمال کی جا سکتی ہے. اور اگر بلیڈنگ خون کا کوئی مسئلہ ہو کسی کو تو وہ ملٹھی ہلدی سونف والی بادیاں کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, جو فرق پڑ جاتا ہے اسی وقت اچھی بات ہے, لیکن آپ سارے نہیں ٹھیک ہوں گے نا اس میں, آپ ٹھیک ہو جاتے اچھی بات. اب یعنی کہ ہم جو نقصانات اس کے گن رہے ہیں نا وہ مزاج کی خرابی کے پیچھے ہے. ٹھیک ہے اب کرنجوا اب ہم اس کے اوپر ہی بات کرتے ہیں, وہ تو پھر حکمت بڑی لمبی ہو جائے گی جتنا زیادہ اس پہ. اور یہ اس کا کانفیڈنس ہے گڑیا کا ماشاءاللہ, اچھی بات ہے. خشک گرم مزاج کے اندر کرنجوا بھی خشک ہے, وہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے. تو جتنی زیادہ اس کی آنتیں واش ہوں گی, صاف ہوں گی, اس کے معدے کا پریشر کم ہوگا, آنتوں کا پریشر کم ہوگا, اس کا جو جگر سلو ہے وہ اچھا کام کرے گا, اس کا جو خون ہے وہ پتلا ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر یہ سکون کا سانس لے گی. کھانا کھاتی ہے بہت گرم ہو جاتے ہیں, کھانا زیادہ بھی نہیں کھایا جاتا, پاؤں گرم ہوتے ہیں, ریڈ ہو جاتے ہیں. ہاں ہاتھوں پیروں کی تلیاں جب بہت زیادہ گرم ہوتی ہیں, سیک مارتی ہیں, بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے معدے اور آنتوں کے اندر بہت سارا ایسڈ تیزاب انفیکشن موجود ہے, اسے روزانہ واش ہونے کی ضرورت ہے. اور پھر اچھی غذا جو آگے روزانہ آپ کھائیں گے مزاج کے مطابق وہ آپ کو ڈائجسٹ ہوگی, تو سانس سوس بھی ٹھیک ہو جائے گا, یہ پسلز بھی ٹھیک ہو جائیں گے, انفیکشن بھی ٹھیک ہو جائے گا, ہر چیز اچھی ہو جائے گی, بالکل پریشان ہونے کی. لیکن جو نقصان میں نے بتا دیا نا بیٹا آپ کو, خشک گرم مزاج, ٹھیک ہے, عورت کو اللہ تعالیٰ نے گرم مزاج دیا, اسے خشکی میں نہیں جانا چاہیے. آپ کی غذاؤں نے اور آپ کے کھانے پینے کے طریقوں نے یا جو بھی آپ نے زندگی میں غذائیں پسند کی اس نے آپ کو خشک کر دیا اور خشکی وجہ سے نقصان ہو رہے ہیں.